محترم، جس ساعت سعید کے لیے آپ اور ہم منتظر تھے، الحمدللہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہماری نگاہوں کے سامنے جلوہ ریز ہو چکی ہے۔ بریلی شریف اور بریلی شریف کے اعلیٰ حضرت کی تحریک، اہل سنت و جماعت کا صحیح موقف جو آج پوری دنیا میں ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک آئینہ خانہ بنا ہے۔ ساری دنیا تلاش میں ہے، فکر میں ہے، جستجو میں ہے کہ اصل مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا، اس کا تعارف کیا ہے، ہم کس بنیاد پر مسلک اعلیٰ حضرت کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے۔ اس نئے بدلتے ہوئے منظر نامے میں مسلک اعلیٰ حضرت ہمارے لیے کون سا ڈھال فراہم کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں کسی ایسے ذمہ دار عالم سے سننے کی ضرورت ہے جو ذمہ دار جگہ پہ بیٹھا ہو، جو درس و تدریس سے وابستہ ہو، جس کی نگاہ میں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہو، اعلیٰ حضرت کا علم ہو۔ آئیے شہر بریلی سے اعلیٰ حضرت کے فیوض و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹ کر لانے والی شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ، جو ہماری جماعت کے ابھی ادھر 20 برسوں میں جو نئی نسل جلوہ ریز ہوئی ہے، ان میں نمائندگی جنہیں حاصل ہو سکتی ہے، ان میں حضرت علامہ شہزاد صاحب ہے کا نام آتا ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ فن شیشہ گری میں کمال لگتا ہے، وہ فن شیشہ گری میں کمال لگتا ہے، بڑا رچا ہوا ذوق جمال رکھتا ہے، جواب بن نہیں پڑتا زبان والوں سے، وہ ایک نگاہ میں کتنے سوال رکھتا ہے۔ آئیے بڑے ہی احترام کے ساتھ حضرت والا کی بارگاہ میں ملتمس کہ حضرت والا تشریف لائیں گے اور اپنی تقریر پرتنویر سے اس جلسے مبارکہ کو خوب کامیاب کریں گے۔ یہ جلسہ 28 برسوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ اس جلسے میں آپ نے دیکھا ہوگا حضور تاج الشریعہ ہمیشہ جلوہ ریز رہے ہیں، اس جلسے کی سرپرستی حضور محدث کبیر ہمیشہ فرماتے رہے ہیں، اور بڑے بڑے مشائخین کرام، مارحلہ شریف کے بزرگ، مسولی شریف کے بزرگ اور دیگر ہماری مقدس خانقاہوں کے بزرگ ہمیشہ آتے رہے ہیں اور اس جلسے کی سرپرستی فرماتے رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ جلسہ مسلک اعلیٰ حضرت رضا اسلامک مشن کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ آئیے اپنے مہمان کا استقبال کریں اور ان سے ملاقات کریں۔ نعرہ تکبیر اور محبت کے ساتھ، گرچہ مسجد ہے لیکن احترام مسجد کے ساتھ محبت کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن رسول اکرم، جشن رسول اکرم، محدث کبیر، محدث کبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا شہزاد عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپریٹر صاحب اس کا بیس بند کر دیجئے، بیس بالکل بیس بند کر دیں، آواز اس طرح رکھیں کہ صاف سمجھ میں آئے۔ ممبر پاک پر تشریف فرما علماء ذوی احترام، اساتذہ جامعات، بالخصوص حضرت علامہ مولانا سید فاروق صاحب قبلہ، دیگر علماء ذوی احترام جن کے ناموں سے میں واقف نہیں ہوں، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سراجا منيرا. محبت رسول میں ہمیں کچھ بھی گوارا نہیں ہے کہ ان کے خلاف ان کے تعلق سے کوئی بھی ایسا جملہ سنے. اور یہ انداز سیکھنا ہے تو حضرت ابو مسلم خولانی سے سیکھ لو. جب اسود نے نبوت کا اعلان کیا اور حضرت ابو مسلم خولانی جیسا مضبوط مسلمان پورے یمن میں کوئی نہیں تھا، مشہور تھے، حالانکہ ایک ذات حضرت اویس قرنی کی بھی ہے، مگر وہ ان کی دنیا الگ تھی، وہ تو مستور الحال بزرگ ہے. بات چل رہی ہے حضرت ابو مسلم خولانی کی جو بظاہر بڑے مشہور تھے اور لوگ جانتے تھے. اس نے کہا، اسود نے کہا اس کو پکڑ کے لاؤ، اگر وہ قبضے میں آ گیا تو پھر ہم سب پر غالب آ جائے گا. حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا. نبی کے خلاف ایک جملہ بھی برداشت نہیں کرنا، اور جتنے بھی وہابی دیوبندی ہے نا، یہ ان کی مکاریاں ہیں جو کتے آج میرے نبی کے خلاف بھونک رہا ہے. کتابوں میں توہینیں لکھ کر گئے، ان کو بھی سمجھ میں آ گیا. ابھی طارق منحوس نے بولا کہ نہیں بولا، ارے جب مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا قرآن کے اندر شک اور شبہ پیدا کر رہا ہے تو دنیا تو بیٹھی ہے معاذ اللہ قرآن کے خلاف بولنے کے لیے. اور میں نے ایک جملہ بولا تھا، سید صاحب قبلہ، یہ دراصل وراثت میں ملتا ہے. اشرف علی گستاخ تھا تو اس کے ماننے والے مولوی بھی گستاخ ہیں. ہمارا امام سچا ہے، اسی لیے تو کہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو درس ہمیں ایسا ملا ہے، اس لیے ہم نبی کے خلاف ایک جملہ بھی نہ بولتے ہیں، نہ بولنے والے کو پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے مانا اس کو ہے جس نے سب کچھ نبی کے نام پہ قربان کر دیا. سمجھ گیا؟ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے آیا.
اب بھیا سنو، اگر کوئی تمہارے دائیں بائیں آ جائے نا تبلیغی جماعت والا اور کچھ بولے کہ چلو اللہ رسول کی باتیں ہوں گی، تو بہرے اور گونگے بن جانا، اسی میں عافیت۔ حضرت ابو مسلم خولانی سے کہنے لگا تشہد انی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا لا اسمع، میری طرف دیکھے تبھی تو سمجھاؤں گا آپ کو، سمجھ گئے؟ اس نے پھر سوال کیا تشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ آپ نے زور سے کہا نعم نعم نعم، ہاں ہاں ہاں۔ آپ نے جب اتنا کہا تو ہو سکتا ہے اس نے بولا پہلی بار نہ سنا ہو، پھر دوبارہ سوال کیا اپنے بارے میں، آپ نے فرمایا لا اسمع، پھر سرکار کے بارے میں پوچھا، آپ نے کہا میں اللہ کا رسول مانتا ہوں، پھر تیسری بار پوچھا کیا تو مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے؟ کہا لا اسمع، تیری بکواس میرے کان تک آئی نہیں رہی ہے۔ کہا رسول پاک کو مانتا ہے؟ کہا ہاں ہاں وہ اللہ کے رسول ہے۔ اسود نے کہا آگ جلائی جائے، آگ میں ڈال دیا جائے، آگ میں ڈالا گیا، رب قدیر کا فرمان آ گیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابو مسلم خولانی آگ میں ہے۔ اب اس کے پٹھوؤں نے کہا، ماننے والوں نے کہا، پیروکار نے کہا، متبعین نے کہا ارے بھائی اس کو نکالو باہر، اگر اوروں نے دیکھ لیا تمہیں چھوڑ کے اس کے پیچھے چلے جائیں گے۔ آگ سے باہر کر دیا۔ کہا اب کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا تجویز یہ ہے اس کو یمن سے باہر کر دو، اس کو ملک بدر کر دیا جائے۔ حضرت ابو مسلم خولانی کہتے ہیں اب تک نبی کا دیدار نہیں کیا تھا، میں نے کہا جاؤں کہاں؟ اب تو مدینہ شریف ہی جاؤں گا، سرکار کا چہرہ دیکھ کر صحابی ہو جاؤں گا۔ آقا کریم علیہ السلام کے دیدار میں حضرت ابو مسلم خولانی مدینہ شریف پہنچے۔ واقعہ سنیے گا ذرا دھیان سے، اس میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو آپ کے دل کے اندر اور آپ کے ایمان میں تازگی پیدا کریں گی۔ سرکار علیہ السلام کی محبت میں آپ چلے گئے مدینہ شریف، مسجد نبوی میں پہنچے۔ پہنچنے سے پہلے سیڑھیوں کے پاس اپنا گھوڑا باندھ دیا، اندر گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ جیسے ہی نیت باندھ کے کھڑے ہوئے، وہ عمر جس کے اعدا پہ شیدا سکر، حضرت عمر نے نیا چہرہ دیکھا۔ مسجدوں میں کوئی بھی نیا چہرہ ہے، حالانکہ وہ نیا چہرہ دوسرے اعتبار سے تھا یا دوسرے اعتبار سے، مگر غایت احتیاط دیکھیں۔ حضرت عمر نے پوچھا نماز سے فارغ ہونے کے بعد من این، کہاں سے آئے؟ کہنے لگے من الیمن۔ بول تو بھائی سبحان اللہ، تو اللہ سلامت رکھے۔ میں چاہ رہا ہوں کم سے کم یہ ہے کہ ذکر کر کر کے دونوں چیزیں ہو جائیں، سننے کا بھی ثواب، بولنے کا بھی ثواب۔ من قال سبحان اللہ و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، من قال سبحان اللہ و بحمدہ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ ترجمہ ان حضرات سے پوچھ لیجئے گا، مگر اتنا سمجھیے گا کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اب ہمارے ہندوستان میں ایک اور بھی پتہ عجیب عجیب طرح کے لوگ آ جاتے ہیں ممبر رسول پہ، اور ہماری قوم بھی عجیب ہے، یوٹیوب کو دیکھا اور بلا لیا جا مولانا صحیح ہے بھائی، اس کو صحیح ہے، یہ مولانا جو ہے بہت اچھا بولتے ہیں، ان کو بلانا۔ یہ یوٹیوب سے دیکھ کر فیصلے کیوں کرتے ہو؟ اللہ کا فضل ہے، ابھی علماء کی جماعت موجود ہے، یہ آپ کی صحیح رہنمائی ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ توجہ فرمائیے گا۔ رسول کریم علیہ السلام کے عاشق حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے یمن سے آیا ہوں۔ اب دیکھیے گا اسلام کی محبت، اسلام کی فکر، مذہب اسلام کی خاطر مسلمانوں کی فکر، اس کو آپ دیکھیے گا۔ آج تو کتنے ایسے مسلمان ہوں گے جن کو فلسطین کی دعا میں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ لا اس کے لیے دعا کر دی جائے، ہمارا مسلمان کیسا پریشان ہے اس کے لیے دعا کر دی جائے۔ لیکن یہاں دیکھیں اسلام کی خاطر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر دیکھیے گا۔ خلیفہ اول ہے ابو بکر صدیق اکبر، لیکن عمر فاروق اعظم بھی اسلام کے لیے کس قدر فکر مند ہے۔ آپ نے فرمایا یمن سے آئے ہو تو یہ بتاؤ میرے بھائی ابو مسلم خولانی کا حال کیا ہے؟ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا ہے؟ حضرت ابو مسلم خولانی کے بارے میں پوچھا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں ہی ہوں، ہم جیسا آدمی ہوتا کہ مجھے پہچانتے ہو، زبردستی تعارف کراتا ہے، میں خلیفہ تاج الشریعہ ہوں، میں فلاں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، سرکاری ہو گیا ہوں، 80,000 پاتا ہوں، اس طریقے کے جملے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن حضرت ابو مسلم خولانی نے عمر فاروق اعظم کا جملہ سنا، کہا اسمہ عبداللہ، ان کا نام عبداللہ ہے، مگر یہ عمر ہے، عمر جو اپنے ممبر پہ کھڑے ہو کر یا ساریال
ہو، اب جھوٹ بول نہیں سکتے. کہا ہاں میں ہی ابو مسلم ہوں. ہاتھ پکڑا، پکڑ کے ابو بکر صدیق اکبر کے پاس لے گئے. علم والوں کی قدر کیجیے. اگر کوئی عالم کام کر رہا ہے اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، اس کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے. توجہ فرمائیے گا. حضرت ابو مسلم خولانی تابعی ہے، کبار تابعین میں سے ہے، لیکن آپ صحابی نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کا وصال پاک ہو چکا تھا. جب آپ مدینہ شریف پہنچے، میرے آقا علیہ السلام کے دونوں صحابہ ابو بکر و عمر نے کیا کیا؟ ابو مسلم خولانی کو بیچ میں بٹھایا. ادھر عمر ہے، ادھر ابو بکر ہے، ادھر افضل البشر ہے، اور ادھر افضل البشر کے بعد پھر افضل البشر ہے. ان دونوں کے بیچ میں ایک تابعی بیٹھے ہیں. میں نے کہا عمر نے آنے والی امت کو ذہن دیا تھا، کام کرنے والوں کی مخالفتیں نہیں کی جاتی ہے، ان سے محبتیں کی جاتی ہے، ان کی تعظیم کی جاتی ہے، ان سے پیار کیا جاتا ہے. پھر آپ نے پیشانی کو چوما اور چوم کر کہا اے اللہ تیرا شکر و احسان ہے، تو نے مجھے موت دینے سے پہلے ایسی ذات کا دیدار کرا دیا ہے جس کے لیے تو نے ابراہیم کی طرح آگ کو ٹھنڈا کر دیا. سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ، سبحان. اور سرکار علیہ السلام نے خود فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب آل بیتہ وتلاوۃ القرآن فإن حملۃ القرآن فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ مع انبیاء واصفیائہ. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں میں 3 عادتیں پیدا کرو. سب سے پہلے نبی کا عشق. پیچھے والوں بول تو جاؤ یار. نبی کا عشق، سرکار علیہ السلام کا عشق پیدا کرو. صحابہ کا مزاج دیکھیے. الادب المفرد کے اندر بڑی پیاری روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں صحابہ کا مزاج کیا ہوتا تھا، نبی کے عشق میں کس طرح تڑپتے، بس یہ دیکھتے تھے کہ حضور ہماری کون سی بات سے خوش ہو جائے. جس کو اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں شہدت من مقداد ابن الاسود مشہدا لان اکون صاحبہ احب الی. لام تاکید کا ہے. لان اکون صاحبہ احب الی مما عدل به. اتى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو يدعو على المشرکین. آقا کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے ایک سین، ایک منظر، ایک مشہد، ایک سین، ایک ایسا موقع، ایک ساتھ ایسی آئی، میں یہ چاہتا تھا کہ اگر میرے پاس دنیا کی دولت ہو وہ ساری دولت دے دوں مگر وہ سین مجھے مل جائے، وہ منظر مجھے مل جائے. ہم نے کہا کیا منظر ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک دن سرکار کی بارگاہ میں حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ آئے. سرکار جلال میں ہے، غم زدہ ہے، نبی کے مبارک چہرے سے آثار غم نمایاں ہے. سرکار مشرکین کے خلاف دعا کر رہے ہیں. میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں میں بد دعا کا لفظ استعمال نہیں کرتا، اس لیے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں بد کا گزر ہی نہیں ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں سرکار علیہ السلام ان کے خلاف دعا کر رہے تھے. آقا کریم کے چہرے انور کو دیکھا. حضرت مقداد ابن اسود نے کہا یا رسول اللہ لا نقول کما قال قوم موسیٰ علیہ السلام اذهب انت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وشمالك وبين يديك ووراءك. فرأيت النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد اشرق وجهه وسره یعنی قولا. آقا کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہا میں نے دیکھا سرکار کے چہرے انور سے غم کے آثار ظاہر تھے. سرکار کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئے میرے نبی غمزدہ ہے. کہنے لگے آقا غم نہ فرمائیے، ہم کوئی موسیٰ کی قوم تھوڑی ہے جنہوں نے کہا تھا تم جاؤ تمہارا رب لڑنے جائے. کہنے لگے آقا ہم آپ کے غلام ہیں، اگر دشمن سامنے سے آئے گا اپنے سینوں کو سامنے پیش کریں گے، اگر پیچھے سے آئے گا ہم وہاں سے دفاع کریں گے، بائیں سے آئے گا وہاں سے دفاع کریں گے، دائیں جانب سے آئے گا وہاں سے دفاع کریں گے. آقا کریم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہی وہ منظر تھا جب سرکار کے چہرے پر غم کے اثر تھے، لیکن مقداد کے جملے سن کر میں نے دیکھا سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی ہے، سرکار مسکرا پڑے ہیں. کہا نبی کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئی تھی یہی وہ منظر تھا. عبداللہ چاہتا تھا دنیا کی ساری دولت یہاں ڈھیر کر دی جائے مقداد کے قدموں میں اور وہ سین مجھے مل جائے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں دنیا کی خوشی آخرت کی کامیابی اگر ہے تو مصطفیٰ کی رضامندی میں.
سمجھ گئے؟ صحابہ اکرام کی زندگی پڑھیے. حضرت عبداللہ ابن جحش، حضرت سعد ابن ابی وقاص، جنگ احد کا موقع ہے، تم دعا کرو میں آمین، میں آمین کہوں تم دعا کرو. سعد ابن ابی وقاص کہنے لگے، کون سعد ابن ابی وقاص جن کے لیے سرکار نے فرمایا ہے سما کانا سعد کان الحق معہ، جہاں میرا ساتھ جاتا ہے حق بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے. توجہ ہے، غور فرما رہے ہیں. یہی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں دعا کرو میں دعا کروں تم آمین کرو. انہوں نے کہا کٹر کافر سے میرا مقابلہ ہو، میں اس کو گراؤں، اس کی گردن ماروں، ختم کر دوں. غازی بننے کا ذوق تھا. حضرت عبداللہ ابن جحش نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہنا. کہا اللہ تعالیٰ میرا سخت کٹر مخالف سے کافر سے مقابلہ ہو، اور مقابلہ ہونے کے بعد کیا ہو؟ کہا کہ وہ مجھے گرائے، میری گردن کاٹے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. آپ نے کہا آمین. کہا کہ یہ دعا کیوں کر رہے ہو؟ کہا آپ کو پتا ہے شہید اسی حال میں اٹھایا جاتا ہے جس حال میں دنیا سے جاتا ہے. ہم نے کہا سنیو میرے نبی کے نواسے کا کیا کمال ہے، سر کٹا ہے سجدے میں. سمجھ گیا؟ اب آقا کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن جحش کہتے ہیں جب قیامت کے دن میرا رب میرے بارے میں پوچھے تیرے جسم کے اعضاء کدھر ہیں، تو میں رب کی بارگاہ میں کہوں فی کا وفی رسول کا، اللہ میں نے تیرے اور تیرے محبوب کے نام پہ قربان کر دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عشق رسول کا کمال ہے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے لیے خود اللہ حضرت میر عبد الواحد بالگرامی نے سنبلائے اول کے اندر پہلے سنبلے میں ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے اور ایک حدیث بھی ذکر فرمائی. ما فاقا ابو بکر بکثرت الصلاۃ ولا بکثرت الصوم الا بشیء وقر فی قلبہ. فرمایا ابو بکر کو نمازوں کی کثرت اور روزوں کی کثرت کی بنیاد پر امت پر افضلیت و فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ ایک راز ہے جو اس کے دل میں رکھا گیا اور وہ راز کسی اور کے نہیں. اوشی راز محبت کا کمال آپ نے فرمایا اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں بھی آپ نے دی ہے، مگر ایک مثال جو وہاں دی گئی ہے میں دے رہا ہوں. اسی راز محبت کا کمال دیکھے. صحابہ اکرام کی انجمن سجی ہوئی ہے. سرکار نے اعلان فرمایا اے میرے صحابہ ان قریب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلا جاؤں گا، لیکن ایسے وقت میں جاؤں گا جب تمہیں خبر نہیں ہوگی. صحابہ اٹھے گھر چلے گئے. سعد و سعید معاذ و معوذ ابو بکر عمر عثمان سب چلے گئے، لیکن اس جملے سے جو ابو بکر صدیق اکبر نے سمجھا وہ کسی اور نے نہیں سمجھا. جیسے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت کے نازل ہونے پر ابو بکر صدیق اکبر کے ساتھ کے علاوہ جتنے صحابہ ہیں سب مسکرا رہے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ کے آثار ہے، لیکن ابو بکر صدیق اکبر رو رہے ہیں. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے تمہیں معلوم ہے نبی دین کی تکمیل کرنے دنیا میں آتا ہے اور جب اس کے بعد دنیا سے تشریف لے جاتا ہے. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اب مصطفیٰ کریم دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں. یہ سمجھا. اور اس جملے سے کیا سمجھا ابو بکر صدیق اکبر نے؟ غور فرمائیے گا. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں چند دن کے بعد جبریل امین آئے. رات کا وقت ہے. کہنے لگے آقا چلیے ہجرت کی رات آ گئی ہے. سرکار اپنے بستر پر ہے، اپنے گھر میں ہے. حضور پاک اٹھے. اٹھنے کے بعد گھر کا دروازہ جیسے ہی کھولا گھر کے باہر تشریف لائے. کیا دیکھا؟ ابو بکر صدیق اکبر کھڑے ہوئے ہیں، یارے غار کھڑے ہوئے ہیں. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تمہیں کس نے بتایا؟ کہا حضور آپ نے کہا تھا نا ایسے وقت میں ہجرت کروں گا جب تمہیں خبر نہیں ہوگی. آقا میں نے سمجھ لیا تھا آپ رات میں ہجرت کریں گے. قسم خدا کی اس دن سے ابو بکر نے سونا چھوڑ دیا ہے. ہر دن آپ کے دروازے پہ آ کے کھڑا رہتا ہوں. نہ جانے کب میرے نبی ہجرت کے لیے باہر تشریف لے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد تاج الشریعہ تاج الشریعہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیے وقت بھی پورا ہو رہا ہے، میرا نہیں تقریر کا. میرا وقت پورا ہو رہا ہے، میں کیسے جانوں؟ کا حضرت کا خیال ہے نا؟ ہم تو نہیں جانتے، آپ بھی نہیں جانتے. اور جب پورا ہوگا تو چلے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن. یہ کہتے ہوئے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے سرکار تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ دیکھے، مفتی اعظم دیکھے، اعلیٰ حضرت دیکھے، سب کی شاعری میں یکسانیت ہے.
आला हजरत कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा। हमने कहा क्यों कहोगे? तो कहा रिवायत पर जाल तो फिदा अल्लाह का मुल्की मिनल अर्श इलामा तहतल अर्दीन, रब ने कहा महबूब अर्श से लेकर फर्श तक सब कुछ मैंने तुझे अता कर दिया। तो आला हजरत कहने लगे मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के। अभी मुफ्ती आजम आप खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हमने कहा ताजुश शरिया जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक इसको कहते हैं यहमिलु हादल इल्मा मिन कुल्ली खलफिन उदूलुहु यनफून तहरीफल गालीन वंतिहार मुब्तिलीन व तावील जाहिलीन। इसी को कहते हैं सच्चे जानशी। बरेली के लिए हमारा दिल इसीलिए झुकता है, हमें मालूम है तकरीबन 200 साल हो गए बरेली शरीफ हमेशा हर दौर के अंदर मुसलमानों की रहनुमाई कर रहा है और करता चला जा रहा है। ये अल्लाह की अता है। ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीही मन यशा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज भी उनके जानशी सही तौर पर रहनुमाई कर रहे हैं और अल्लाह ताला करम फरमाएगा तो कयामत तक होता रहेगा। मरकजियत का ख्वाब देने व देखने वाले अपने मरकज़े कब्र में चले जाएंगे, लेकिन उनका ख्वाब कभी शर्मिंदाए ताबीर नहीं हो पाएगा। हमने तो जुमला बोला था ना, बरेली की मरकजियत खत्म करना है तो दो काम करो, कोई दूसरा आला हजरत ले आओ और कोई दूसरा फिकी इंसाइक्लोपीडिया फतावे रज़विया ले आओ। फतावे रज़विया ने बरेली की मरकजियत बनाई है और फतावे हामिदिया मुस्तफविया ने, फतावे ताजुश शरिया ने उसको 4 चाप लगाए हैं, इसकी हिफाजत और सियानत की है। और याद रखो बरेली की मरकजियत पर साया है महाराणा मुकद्दसा के बुजुर्गों का। आला हजरत खुद कहते हैं ना, अपने खुद हाथ से लिखी हुई सवाने में अपने वालिद के बारे में लिखी, कहा 3 दिन के बाद मेरे वालिद के इंतकाल के 3 दिन के बाद मैंने ख्वाब देखा कि सिटी कब्रिस्तान में जहां अल्लामा नकी अली खां, अल्लामा रजा अली खां, हजरत अनवर मियां, जमीले कादरी, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, जहां उस्तादे ज़मान आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी वहां सब आराम फरमा रहे हैं, सब के सब वहां मौजूद हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के खानदान वाले लोग वहां मौजूद हैं। आप जानते हैं वही अल्लामा नकी अली खां की कब्र के पास सरकार शाह आले रसूल को आला हजरत ने देखा। मियां ये किसी आम हजरत का ख्वाब नहीं है, आला हजरत का ख्वाब है जो अपना ख्वाब बयान करने से पहले दलील के तौर पे हदीस जिक्र करता है। ज़हबतिन नुबुव्वतु फला नुबुव्वत बादी इल्लल मुबश्शरात अर्रुया अस्सालिहा यराहा अर्रजुलु औ तुरा लहु। फरमाया नबुव्वत चली गई, नबी नहीं आएगा, लेकिन सुन्नियों तुम्हारे लिए मुज़दे रह गए हैं, गुड न्यूज रह गई है, बशारतें रह गई है। ए मेरे आका क्या है? फरमाया ये सच्चे ख्वाब है जो आदमी खुद अपने लिए देखता है या उसके लिए कोई दूसरा सुन्नी देख लिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने दोनों हाथों से मुसाफा, वो है ना किताब आपकी किताब जो है उसमें आला हजरत ने ये हदीस जिक्र फरमाई है और अपना ख्वाब भी जिक्र किया है। आला हजरत से किसी ने सवाल कर लिया, एक हाथ से मुसाफा सुन्नत के दोनों हाथों से। आला हजरत कहते 19 ज़िलक़ादा को सवाल हुआ, मैंने जवाब दे दिया, तबीयत अलील थी, मैंने सोचा जुमा आएगा पूरा रिसाला लिख दूंगा। उसी बीच 19 गई, 20 गई, 21 गई, 22 गई, 23 की रात में आला हजरत लेटे थे। फरमाते हैं मैंने देखा मदीने शरीफ से कोई नकीब है, लंबा चौड़ा खूबसूरत हसीन व जमील चला आ रहा है और आने के बाद कहता है मुस्तनद ईशा हदीस अनस अस्त व उरा मफहूम नेस। कहा ये जो वहाबी हदीस पेश करते हैं ना, एक हाथ से मुसाफे वाली, ये हजरत अनस वाली हदीस को दलील में लाते हैं, मगर इसका वो मतलब नहीं है जो मतलब निकालते हैं। तवज्जो है आपकी? जो मतलब निकालते। अब आला हजरत कहते हैं मेरे ख्याल में, गौर फरमाइएगा, मेरे ख्याल में वो कोई और नहीं हजरत काजी खां थे जो मुझे उस सवाल का जवाब बता रहे थे। समझ गए आप? आला हजरत कहते हैं मैंने देखा कि मेरे पीरो मुर्शिद सरकार शाह आले रसूल महरा रवि, वो भी मौजूद, वो भी उनके भी पीरो मुर्शिद, आला हजरत के पीरो मुर्शिद, कहने लगे आए हुए हैं। मैंने कहा हुजूर आप तो महराना मुकद्दसा रहते हैं। फरमाया आज के बाद हम यही रहा करेंगे। इतनी आहिस्ता से बोलेंगे आप, जुमला तो समझ में आता है। बनारस के लोगों को उर्दू समझ में आती है ना, जुमला भी समझ में आता है, तो बोलिए तो सही सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलिए।
عشق کی بات چل رہی نا, عشق رسول کی بات. سرکار علیہ السلام سے عشق ہم ہی نہیں کرتے, سرکار سے جانور بھی بہت عشق کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے خود فرمایا ہے کہ میں ایک بار میلاد مصطفیٰ پڑھ رہا تھا اپنے گھر میں بیٹھ کر, کہتے اتنے میں میرے گھر کی دیوار پر آ کر کے ایک بندر بیٹھ گیا. میں میلاد پڑھتا رہا, بندر بھی بیٹھا رہا. قیام تعظیمی کا جب مرحلہ آیا تو بندر اپنے مخصوص انداز میں کھڑا ہو گیا. بولو یار, بولو بولو. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جب قیام تعظیمی کی بات آئی, بندر بھی مخصوص انداز میں کھڑا ہو گیا. اب ایک جملہ دے رہا ہوں, ان دنیا کے بندروں سے کہہ دو اگر تعظیم مصطفیٰ سیکھنا ہے تو اس بندر سے سیکھ کیوں نہیں لیتے. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہوئے تو وہ بھی کھڑا ہو گیا. کہنے لگے اچھا. اس کے بعد کہتے ہیں جب تک سلام ہوتا رہا وہ بھی کھڑا رہا, ہم بھی کھڑے رہے, ہم بیٹھے, لوگ گئے, بندر بھی چلا گیا. اب اعلیٰ حضرت جیسی ذات اتنا بڑا واقعہ ذکر کر کے کوئی دلیل نہ دے, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو امام احمد رضا خان ہے, جب پانی کی قسمیں نکالنے پر آتے ہیں تو پانی بھی پانی پانی ہو جاتا ہے. امام اہل سنت نے کہا آخر کس نے پہچانا, انہوں نے کیسے پہچانا کہ یہ سرکار علیہ السلام کا میلاد ہو رہا ہے. فرمایا میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ما من شیء الا ويعلم انی رسول اللہ الا مرضت الجن والانس. فرمایا کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اسی لیے تو مشکات شریف میں حضرت سفینہ کا واقعہ مشہور ہے. انہوں نے تو اتنا ہی کہا تھا انا مولا رسول اللہ, میں حضور کا آزاد کردہ غلام ہوں. انہوں نے ریفرنس دیا شیر اب تک حملہ کرنا چاہتا تھا, حیوان مفترس ہے, چیر پھاڑ کرنے والا جانور, لیکن اب محافظ بن گئے. سمجھ رہے ہیں نا کیا بن گیا؟ محافظ بن گیا. بس آخری بات سن لیجیے, اس کے بعد گفتگو کا اختتام کرتا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پر ہم ہی پہرا نہیں دیتے, یہ تو رب کے محبوب ہیں. رب جس سے چاہے کائنات میں اس سے کام لے لے. ہمیں سست ہو کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی سرکار کے خلاف کوئی بھونکتا ہے, ہر ادارے کے شیخ الحدیث ہوں, استاد ہوں, سب اپنے اپنے انداز سے اس کا رد کرے اور دنیا والوں کو بتائے دشمن احمد پہ شدت کی دیے, ملحدوں کی کیا مربت کی دیے. ارے میاں ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا. میڈک گیا تھا نا پانی ڈالنے کے لیے, بجھانے کے لیے, اور اس کی گرگٹ گیا تھا نا اس کو جو ہے آگ لگانے کے لیے. علماء اکرام نے صاف فرما دیا نا ایک کنویں کے اندر اگر ہزاروں میڈک ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, پانی پاک رہے گا. یہ وفاداری اور غداری کا ثبوت ہے. حالات کو اسی اعتبار سے سمجھیے گا. اس لیے جہاں تک ہو سکتا ہے ہم یہ سوچ کر نہ بیٹھے فلاں مولانا بول دے گا, فلاں تقریر کرے, فلاں بولے. ارے ہم بھی نبی علیہ السلام کے در کے ٹکڑے کھاتے ہیں. اے تیرے ٹکڑوں پہ پڑے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے ہم نے بھی فیض پایا ہے. دیکھو میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر بات آتی ہے تحفظ ناموس رسالت کی تو اللہ کس کس سے خدمت لے لیتا ہے. میرے امام اعلیٰ حضرت کی کتاب جزا اللہ ادوا بے بائی ختم النبوہ میں قبیلہ بنی سلیم کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے. آقا کریم کی بارگاہ میں قبیلہ بنی سلیم کا ایک دیہاتی آیا ہاتھ میں تھیلا لے کے. اس کے اندر ایک جانور تھا جس کو عربی میں دب کہا جاتا ہے, اردو میں کو کہا جاتا ہے. آ کر کے اس نے ڈال دیا اور کہنے لگا اگر یہ آپ کو رسول مان لے تو میں بھی رسول مان لوں گا. چیلنج اللہ کی وحدانیت ماننے پر نہیں, اللہ کی ربوبیت پر نہیں, چیلنج رسالت پر ہے. اگر یہ آپ کو رسول مان لے تو میں بھی مان لوں گا. آقا کریم علیہ السلام نے چیلنج کو قبول کیا. اب میرے آقا نے اس جانور کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا یا دبو, عربی میں کہا. آج دیوبندی مولوی اپنی کتاب کے اندر لکھ کر کے چلا گیا مردود زمانہ, کہتا ہے نبی کو اردو نہیں آتی تھی, دارالعلوم سے دارالعلوم دیوبند سے تعلق ہوا تو ان کو اردو آئی. ہم نے کہا ظالم تو اردو کی بات کرتا ہے, دنیا کی سب سے ہارڈ زبان عربی ہے. میرے نبی تو جانتے ہی ہے نبی کی نگاہ اگر کسی جانور پہ پڑ جائے تو وہ ہمارے مدرسوں کے شیخ الحدیث سے بڑھ کر, شیخ الادب سے بڑھ کر کے مسجع اور مقفع عبارتیں جان لیا کرتی ہے. اور تیرے مدرسے کے شیخ الادب اور اتنے جانے کتنے ادبی بدوی جو گزرے ہیں ان سب سے بہتر عربی جاننے لگتی ہے. سرکار نے نگاہ ڈالی, اب عربی میں جواب دے رہی ہے, کہتی ہے لبیکا و سعدیکا یا زین من غاف یوم القیامہ. اے قیامت کے دولہا بتائے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
سبحان نے اللہ پوچھا من تعبد، کس کی عبادت کرتی ہے؟ جملے سنیے گا بھیا، جن کو عربی سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن لطف تو لینا. احب العرب علیہ السلاس لانی عربی و کلام اللہ عربی و لسان اہل الجنت عربی. عرب سے 3 وجہ سے پیار کرو، ایک تو میں عربی، دوسرا قرآن عربی، تیسرا سارے جنتیوں کی زبان عربی. بولو نا یار سبحان اللہ. محبت تو آپ نے کر لی ہے لیکن اظہار محبت کر دیجیے. غور فرمائیے گا، سرکار علیہ السلام نے کہا من تعبد، تیرا معبود کون ہے؟ جواب مختصر تھا اللہ. ہو گیا نا؟ سب بیٹھے ہیں. مبتدا خبر بھی بن سکتی ہے اور اس کو مفعول بھی بنا سکتے ہیں. اعبد اللہ هو اللہ. سمجھ گئے نا؟ یہ اہل علم کے لیے کہہ رہا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مغن اللبیب یاد ہے مجھے آج تک، وہ سمجھ گئے ہوں گے یہ جملہ ان کے لیے ہے خاص طور سے، ہے نا؟ غور فرمائیے گا، اتنا جملہ ہو جاتا، یہ لفظ بول دیا جاتا، بات مکمل ہو جاتی. لیکن کیا کہتی ہے؟ الذی فی السماء عرش وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنت ثواب وفی النار عقاب. آخر میں ہاں ہے، میں نے اظہار نہیں کیا. الذی فی السماء عرشہ، میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں آسمان میں جس کا عرش ہے. اب ایک ایک جملے پہ سبحان اللہ کی صدا بلند. وفی الارض سلطان، زمین میں جس کی بادشاہت ہے. وفی البحر سبیل، سمندر میں جس کا راستہ ہے. وفی الجنت ثواب، جنت میں جس کا ثواب ہے. وفی النار عقاب، جہنم میں جس کا عذاب ہے. سرکار علیہ السلام نے پہلے پوچھ لیا، جواب دے دیا. اب آخری بات آ گئی جس پر چیلنج کیا گیا تھا. میرے نبی علیہ السلام نے پوچھا من انا، یہ بھی تو بتا دے میں کون ہوں. اگر سرکار کو نہیں جانتی تو کیسے جواب دیتی؟ مثال کے طور پر مجھے حضرت نے پکڑا اور لے گئے بنارس کی کسی گلی میں، بلا تشبیہ و تمثیل میں عرض کر رہا ہوں. کہنے لگے اے بھیا آپ ان کو جانتے ہو کہ نہیں؟ اس نے کبھی ہم تو نہیں جانتے، یہ کون ہے؟ ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں. اس نے انکار اس لیے کیا کہ پہچانتا ہی نہیں تھا، اس لیے انکار کر دیا. اگر ان کو دکھایا کہ حضرت آپ بھی کیسی بات کر رہے ہیں، یہ ہمارے استاد ہیں، ہم نے کئی سال ان سے پڑھا ہے. ہم نے کہا ادھر پہچان تھی تو بتا دیا گیا، ادھر پہچان نہیں تھی تو انکار کر دیا گیا. بلا تشبیہ و تمثیل. اگر وہ جانور جانتا نہیں تو سرکار کو بتاتا کیسے؟ آپ کہیں گے جان پہچان ہوئی کیسے؟ میں نے کہا میرے نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک المواہب اللدنیہ کے اندر صاف طور میں لکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہے اس بات کے. حضرت آمینہ فرماتی ہے جب سرکار پیدا ہوئے زمین پہ تشریف لائے، میں نے سفید بادل دیکھا آسمان سے آیا. فخشیتہ وغیبتہ عنی، میرے محبوب کو اٹھا کے لے گیا، میری نظروں سے محبوب گوجل ہو گئے. ہم نے کہا کچھ سنا؟ کہتی ہے اس سمے تو منادی ینادی، میں نے کان سے سنا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے طففوا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی مشارق الارض و مغاربہا، میرے محبوب کو پورا پچھم اتر دکن کی سیر کراؤ. وادخلوہ البحار، محبوب کو سمندروں میں لے جاؤ. وارثوہ علی کل روحانی من الجن والانس والطیور والبحور، انسانوں پہ پیش کرو، جنات پہ پیش کرو، پرندوں پہ پیش کرو، چرندوں پہ پیش کرو، سب پہ پیش کیا جا رہا ہے. یہ اسی پیش کرنے کی وجہ ہے کہ سب نے مصطفیٰ کو پہچان لیا ہے. عربی لفظ ہے لیعرفوہ باسمہ وذاتہ وصورتہ، تاکہ نام کے ساتھ پہچان لے یہی محمد عربی ہے، صفت سے پہچان لے یہی رسول ہاشمی ہے، خوبی سے پہچان لے، چہرے سے پہچان لے کہ یہی وہ مصطفیٰ ہے جن کے لیے ہم اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمال نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار علیہ السلام نے جب پوچھا تو کہنے لگی انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. کہنے لگی حضور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چچا دیکھو نا بول جاؤ کچھ. ہاں اخیر جملے بول رہا ہوں. کیا کہا؟ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. اور آگے بھی بتا دیا کامیابی کس کا مقدر ہے، ناکامی کس کا مقدر ہے. قد افلح من صدقک، جو آپ کے دامن کرم سے جڑ جائے گا وہی کامیاب ہوگا. تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے انہیں جا. اور آگے کہا وقد خاب من کذبک،
وہ ناکام ہو گیا جس نے آپ کے دامن کرم سے خود کو الگ کر لیا. تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے. خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی بات مکمل ہو گئی. نقطہ بتا دوں, اب کوئی عالم تصور میں اس گوہ سے جا کے سوال کرے, تجھ سے سوال مختصر تھا, جواب بھی مختصر دے دیتی, لمبا کیوں نہیں کیا؟ کہے گی تجھے معلوم نہیں, حضرت موسیٰ سے رب نے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. اب میں آسان کر رہا ہوں, جملے کو سنیے گا اور جملہ ذہن میں محفوظ کر لیجیے گا. وہ زبان حال سے کہے گی سن, جب رحمان سے باتیں کرنے کی باری آئی تو موسیٰ نے جواب کو لمبا کر دیا, اور جب حبیب رحمان سے بات کرنے کی باری آئی تو میں نے اپنے جواب کو لمبا کر دیا ہے تاکہ ان کو وہاں لطف ملتا رہے, مجھے یہاں لطف ملتا رہے. سمجھ گیا؟ پھر اسی پر اختتام کر رہا ہوں. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سرکار کے در کا سچا عاشق بنا کر کے رکھے, اور اسی پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم.